الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا المصطفى محمد المجتبى وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال تعالى ولذكر الله أكبر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله او كما قال عليه الصلاة والسلام. غنیمت سمجھ زندگی کی بہار، غنیمت سمجھ زندگی کی بہار کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار. تیری کرنی کے ملیں گے تجھ کو پھل، آج جو بوئے گا وہ کاٹے گا کل. اللہ اللہ ہے تو یارو جان ہے، ورنہ یارو جان ہی بھی جان ہے. بزرگان محترم، عزیز نونہالان سورت، اس وقت میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی جس میں حق تعالیٰ شانو ارشاد فرما دے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت بلند و بالا ہے. حق تعالیٰ شانوں نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، زبان میں گویائی، آنکھوں میں دیکھنا، کانوں میں سننا، ہمارے جسم میں، ہمارے گھر میں سینکڑوں ہو نہیں بلکہ کروڑ کروڑ نعمتوں سے نوازا. زبان سے بول کر ہم اپنی معافی ضمیر کو ادا کرتے ہیں، اپنی بات کو لوگ کو سنتے سمجھتے اور بتاتے ہیں، لیکن بتلا کہ سب سے بڑی بات جو ہے اللہ کا ذکر ہے. اللہ کا ذکر سب سے بڑی بات ہے. اللہ کے ذکر کو سب سے بڑی بات کیوں کہا کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے ذکر کے لیے ہمیں کہا. حالانکہ ہم تو زبان سے غیبت کرتے ہیں، چغلی، حسد، بغض، عداوت، بہت سے گناہ کے کام کرتے تھے. یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ منع کر دے، چلو تم اس قابل نہیں کہ میرا ذکر کرے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا اور اس زبان کے اس عزو کو اللہ تعالیٰ نے ذکر میں لگانے کو کہا. اس لیے جب بچہ ماں کے پیٹ میں حمل کی شکل میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زبان کی حفاظت کرتا ہے. ماں کا جو حیض کا خون ہوتا ہے وہی بچے کی پیدائش اور نشو و نما اس سے ہوتی ہے، لیکن ناف کو ناف سے اللہ جوڑ دیتے ہیں اور منہ سے حفاظت کرتے ہیں تاکہ دنیا میں جا کر یہ اللہ تعالیٰ کا نام لے گا، تلاوت کرے گا، قرآن پڑھے گا، ذکر کرے گا. اس لیے اللہ نے زبان کی حفاظت کی. ہمیں چاہیے کہ غلط کاموں سے، بےہودہ کاموں سے اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ تیری زبان ہمیشہ ذکر سے تر و تازہ رہنا چاہیے. تر و تازہ جب کوئی کھٹی چیز سامنے آتی ہے یا کوئی مٹھائی آتی ہے یا کوئی اچار پاپڑ کا ذکر کرتا ہے منہ میں پانی آ جاتا ہے، بس اسی کا نام ہے محبت سے کوئی آدمی کوئی چیز کھلا دیتا ہے یا محبت کے الفاظ بولتا ہے یا جس سے عشق محبت کا تعلق ہوتا ہے، اس کا نام، اس کی باتیں سننے سے بھی زبان میں پانی آتا ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے یذکر اللہ علی کل احیان. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر گھڑی اللہ کو یاد کرتے تھے. آپ کہیں گے ہر گھڑی یاد کرنا کیسے؟ کہا ہر گھڑی یاد کرنا ممکن ہے. آدمی کھانا کھاتا ہے، پیشاب پاخانہ کرتا ہے، اپنی ضروریات میں، کاروبار میں، تجارت میں، زراعت میں، کہا ممکن ہے. ہم نے ذکر صرف تسبیح کو کٹکٹانے کو ذکر کرنا اسی کو سمجھا.
حالانکہ فرمایا کل مطیع للہ تعالی فہو ذاکر، ہر اللہ کی اطاعت میں لگنے والا، ہر فرمانبرداری کرنے والا ذکر میں داخل ہے. نماز پڑھنے والا وہ بھی ذاکر ہے، تلاوت کرنے والا وہ بھی ذاکر ہے، حج عمرہ کرنے والا وہ بھی داخل ہے، تجارت امانت داری کے ساتھ کرنے والا وہ بھی ذکر میں داخل ہے. ہمارے اسلاف میں پہلے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا مزاج بنایا، ہمیشہ ذکر کرتے تھے اور اپنی زبان کو لغویات سے بتاتے تھے. آج ہم نے صرف وہ 2-4 تسبیح بزرگان دین نے بتلا دی، اس کی پابندی کرتے ہیں، اس کے علاوہ جو چاہے بکواس کرے، گالی گلوچ، چگلی، حسد، بغض، عداوت، حالانکہ یہ سارے نور کو ختم کر دیتا ہے. حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ مثال دیتے تھے، بھائی نماز پڑھنے سے نور پیدا ہوتا ہے، ذکر سے نور پیدا ہوتا ہے، تلاوت سے نور پیدا ہوتا ہے، دین کی باتیں سننے سے، سمجھنے سے، سننے سنانے سے نور پیدا ہوتا ہے. لیکن گھر مسجد سے جیسے ہی باہر نکلے، کسی کی غیبت کر لی، سارا نور ہمارا ختم، سارا جو جمع کیا تھا سب کو ہم نے آگ لگا دی. اس لیے حدیث میں فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو. ایک بہت بڑی ٹانکی ہے، بھر رہی ہے، لیکن نیچے کی ساری نلکیاں کھلی ہے، کیا ٹانکی بھرے گی؟ بس ہم نے نماز، تلاوت، ساری عبادت تو کر لی، لیکن آنکھوں کی نلکی کھلی ہے، کسی کی ماں بہن کو دیکھ لیا، غلط جگہ پر نگاہ پڑ گئی، زبان سے کچھ کہہ دیا، آنکھ کی نلکی، کان کی نلکی، یہ ساری نلکیاں کھلی ہیں، تو پھر ہمارا نور کہاں جمع رہے گا؟ ایک آدمی طاقت کے لیے اچھے بہترین خمیرے کھاتا ہے، لیکن ساتھ میں جمال گوٹا بھی کھاتا ہے. کیا کھاتا ہے؟ جمال گوٹا کھائے گا تو کیا طاقت رہے گی؟ وہ تو لوٹا لیتے لیتے تھک جائے گا، یعنی اس کو دست ہو جائے گا. بس ویسے ہی نیک کام کرنے کے ساتھ اس کی حفاظت کرنا، اللہ نے ایمان کی دولت دی، اس کی حفاظت کرنا، آنکھوں دی، آنکھیں دی، غلط دیکھنے سے حفاظت، غلط سننے سے حفاظت، غلط بولنے سے حفاظت، غلط کھانے سے حفاظت. یہ ساری چیزوں کو رکھتے ہوئے آپ ذکر کریں گے تو ذکر کے انوارات ملیں گے. ہمارے اسلاف میں یہ طریقہ تھا کہ بچے جب پیدا ہوتے تھے اپنے ہی گود میں لے کر ذکر کرتے تھے، بچے بھی ذکر کرتے. اور آج بھی دیکھیے آپ، جس گھر میں ذاکرین کا ماحول ہے، بچے بھی نمازی، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ماں باپ کو دیکھتے چھوٹا سا مصلی بچھا دے، وہ بھی رکوع سجدہ کر لیتے. کیوں؟ اپنے بڑوں کو دیکھا. اور جس گھر میں ناچ گان ہوتا ہے تو دیکھ دیکھ کر وہ لوگ بھی ناچنے لگتے. دینی ماحول نہ ہونے کی وجہ سے ان کے ماں باپ خوش ہوتے کہ میرا بچہ ناچتا ہو گیا، حالانکہ رونے کی ضرورت تھی. حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے 40 شاگردوں میں سے ایسے شاگرد تھے جو زاہد فی الدنیا و راغب فی الآخرہ، دنیا سے بے رغبت تھے، معمولی روٹی کے ٹکڑے پانی میں بھگو کر کھاتے تھے. انہوں نے خود اپنا سرگزشت سنایا کہ میرے ماموں بچپن میں میرے پاس آئے جب میں 4 سال کا تھا. انہوں نے کہا کہ بیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ کہا کیسے اللہ کو یاد کرے؟ کہا یہ الفاظ کہو، اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ معی. یہی ہمارے سلسلے چشتیہ کے اذکار شروع کرنے سے پہلے ہم بولتے ہیں کہ اللہ میرے سامنے ہے، اللہ حاضری، اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس توجہ کے ساتھ فرمایا یہ بولو بس 4 مرتبہ. 4 سال کی عمر میں انہوں نے یہ بولنا شروع کیا. جب بھی رات کو سوتے یہ الفاظ بول کے سوتے. پھر کچھ دنوں کے بعد ملاقات ہوئی، کہا کہتے ہیں؟ کہاں بول رہا ہوں. کتنی مرتبہ؟ کہا 7 مرتبہ. فرمایا اب یہی الفاظ بولنا ہے لیکن 21 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ 21 مرتبہ. اس ذکر کا اثر ایسا ہوا کہ تھوڑے ہی زمانے میں وہ حافظ قرآن، 7 سال کی عمر میں حافظ قرآن بن گئے، عالم دین بن گئے. اللہ نے ذکر کی وجہ سے اس کے دلوں کو نورانیت پیدا کر دی. تو ذکر سے اللہ تعالیٰ دلوں کو روشنی دیتے ہیں. ہر چیز کو صفائی کرنے کا کوئی طریقہ ہے. لکل شیء ثقالۃ القلب ذکر اللہ. ہر چیز کو صفائی کرنے کا، جیسے صابن سے کپڑے صاف ہوتے ہیں، واشنگ مشین میں ڈال دیا کپڑے صاف ہوتے ہیں. فرمایا دل کی صفائی کے لیے ذکر اللہ ہے. جتنا آدمی ذکر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل میں جلا روشنی پیدا کریں گے، اللہ کی محبت بڑھے گی.
اور اللہ کے نام کی عظمت کے ساتھ اگر نام لیا جائے تو اس نام سے دل کی دنیا بدل جائے گی۔ مولانا ذوالفقار صاحب جن کو کہتے ہیں، وہ تو کالج میں پڑھنے والے تھے، مجلس میں بیٹھے، ذکر کے فضائل سنے، ذکر شروع کر دیا۔ پھر اس زمانے کے سید زوار حسین صاحب عمدۃ الفقہ کے مصنف، ان سے اصلاحی ربط قائم کیا۔ پھر ان کے انتقال کے بعد ان کے پیر جو ہے بعد میں غلام حبیب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ سے اصلاحی تعلق قائم کیا۔ ذکر کی وجہ سے دل اللہ تعالیٰ نے ایسا جاری کر دیا، بس سب پڑھتے گئے، سیکھتے گئے اور باقاعدہ عالم اور حافظ بھی بن گئے۔ تو یہ ذکر کی وجہ سے ہمارے دلوں کو روشنی ملتی ہے۔ اللہ کے نام کو جتنا عظمت اور محبت کے ساتھ پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر میں لذت پیدا ہوگی۔ جیسے کھانے کی لذت، پینے کی لذت، لیکن ایک آدمی بیمار ہے، اس کو ٹائیفائڈ ہو گیا، میلیریا ہو گیا، بخار ہے، یا اس کو سردی اور نزلہ زکام ہے، اس کو کھانے پینے کی لذت ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کو معلوم نہیں ہوتا۔ وہ کہے گا کھانا اچھا نہیں، کھا نہیں، آپ کا جسم میں آپ کو بخار ہے اس لیے کھانا، ورنہ ہم کو تو کھانا اچھا لگتا ہے، بہت مزیدار، ٹیسٹی ہے۔ فرمایا اسی طرح گناہوں کی لذت کو چھوڑیں گے نہیں، وہاں تک ذکر کی لذت آئیں گے نہیں۔ گناہوں کے صدور کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں لذت نہیں آ سکتی۔ اس لیے ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ ایک گھڑی بھی اللہ کو ناراض نہیں کریں گے۔ بہت آہستہ بول رہے ہیں، ابھی ارادہ ہے ایک گھڑی بھی اللہ کو ناراض نہیں کریں گے، بس نیت کریں۔ اور جب خدا نخواستہ غلطی سے، بھول چک ہو جائے، فوراً توبہ استغفار کر لے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ دیکھو نماز ہوتے ہی فوراً اللہ اکبر، پھر استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ حضور سے پوچھا کیسے استغفر اللہ؟ فرمایا استغفر اللہ۔ نماز کے بعد استغفار کا کیا مطلب؟ یعنی ہماری نماز اس شان نہیں تھی کہ بارگاہ خداوندی میں پیش کر سکے، اس لیے ہم استغفار کرتے کہ اللہ جیسی بھی ہے، ٹوٹی پھوٹی ہے، اس کو قبول فرما۔ اس لیے قرآن کریم میں حق تعالیٰ شان فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ حضرت عثمان نہدی فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ مجھے یاد کرتے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ کہا کیسے؟ جب اللہ یاد کرتا ہے مجھے ذکر کی توفیق ملتی ہے۔ ہم جس وقت ذکر کرتے ہیں گویا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یاد کرتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں بھی اس کو یاد کرتا ہوں۔ اگر ایک بالشت بڑھتا ہے میں ایک زرہ بڑھتا ہوں، وہ چل کر آتا ہے میں دوڑ کر آتا ہوں۔ اس طرح کے حدیث کا مطلب یہ ہے کہ میں زیادہ تمہاری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ہر عبادت کی قدردانی کرتے۔ آج ہم کو پتہ نہیں، ایک مرتبہ سبحان اللہ ہم کہتے ہیں، اس کا اجر ہمیں پتہ نہیں، لیکن جب انتقال ہو جائے گا یہ ہماری زبان بند ہو جائے گی، ہم ذکر نہیں کر سکیں گے۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کی تمنا تھی کہ قبر میں بھی ان کو ذکر کی توفیق ملے، قرآن کی تلاوت کی توفیق ملے، ان کی یہ دعا قبول ہو گئی۔ ایک بزرگ قبرستان سے گزرے، مکاشفہ ہوا، یعنی ان کو اللہ نے وہ بات بتائی، تو انہوں نے بتایا کہ میں اب تک انتقال کے بعد 70,000 قرآن شریف ختم کر چکا ہے۔ کتنے؟ 70,000 قرآن شریف۔ لیکن یاد رکھنا ہماری قرآن پڑھنے کا کوئی ثواب نہیں، تم صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں، اس کا ثواب آپ ہمیں دے دیجیے۔ اس لیے کہ اب وہ سوال جزا اور بدلہ جو ہے دنیا میں ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا یعنی بدلے کا دن ہے۔ دنیا میں کام کرنا ہے، بولا تیری کرنے کے ملیں گے تجھ کو پھل، آج جو بوئے گا وہ کاٹے گا کل۔ یعنی آج ہم نے اچھے عمل کیے، اس کی مثالی صورت بنا کر اللہ تعالیٰ آخرت میں دیں گے۔ نمازوں کا، تلاوت کا، عبادت کا، فرما برداری کے جتنے ثوابات اس کا فائدہ دنیا میں تو ہے ہی کہ نیکی کرنے سے اس کے سکون ملتا ہے، سلامتی ملتی ہے، اس کو عافیت ملتی ہے، اس کے دلوں میں سکون ملتا ہے۔ اس لیے تو فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہارے دلوں کو اطمینان سکون چاہیے، اللہ کا ذکر کرو، دلوں کو سکون اطمینان ذکر سے ملے گا۔ اب ہم نے کوٹھیوں میں، بنگلوں میں، اے سی گاڑیوں میں، یہ راحت کے اسباب ہے، لیکن راحت اس میں نہیں، راحت تو اللہ کی یاد کرنے میں ہے۔ لیکن انہی راحت کے ساتھ اب اسی بنگلے میں رہتے ہیں، اسی راحت کے ساتھ اب اسی گاڑیوں میں چلتے ہیں، انشاءاللہ دنیا میں بھی فائدہ ملے گا، آخرت میں بھی فائدہ۔
ایک بزرگ تھے، جب ذکر آدمی کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ آدمی ایسا مقرب اور پاکیزہ بن جاتا ہے کہ اس کے ذکر کا اثر لوگوں پر بھی ہوتا ہے. اس کی زبان پر تو ذکر جاری ہے. ذکر کی دو قسم، ایک تو ہم زبان سے ذکر کرتے ہیں، ذکر لسانی کہتے ہیں اس کو، اور ایک ہے ذکر قلبی، دل میں یاد کرنا کہ ہر گھڑی اللہ کو دل میں یاد رکھا ہے، اور ہر گھڑی دکان پر ہے، مکان پر ہے، فیکٹری میں ہے، کاروبار میں ہے، لیکن اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے. ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ ہر وقت ذکر ممکن کیسا ہے کہ بھائی بیت الخلاء میں گیا، فرمایا دعا پڑھ کر جاؤ، وہاں کی جو دعا بتائی، جاتے ہوئے بائیں پیر سے داخل ہوا، سنت کے مطابق آدھا گھنٹہ وہاں بیٹھا ہے. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی ضرورت کے لیے گیا ہے، آدھا گھنٹہ بیٹھا ہے، اس کو پیٹ میں تکلیف ہے، جتنی دیر میں بیٹھا وہ عبادت میں داخل ہے. مسجد میں گیا، داہنے پیر سے داخل ہوا اور دعائیں پڑھی، اعتکاف کی نیت سے بیٹھا. جب تک مسجد میں نماز پڑھی تب تو ثواب ملے گا، لیکن مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لہ ورحمہ، کہ اللہ اس کی مغفرت فرما، اس پر رحم فرما، جب تک کہ بے وضو نہ ہو جائے یا نماز پڑھ کر فارغ ہو کر باہر نہ نکل جائے. وہاں تک فرشتے اس کو دعائیں دیتے، سونے کی دعا، کھانے کی دعا، پینے کی دعا. اس لیے تو فرمایا اذکر اللہ ذکرا کثیرا، یہ ہر وقت کی دعا. گویا اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم آن لائن ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے ہر عمل سے باخبر ہے. اس لیے بتلایا کہ ہر وقت کی دعائیں، ہر وقت کی سنتیں پڑھنے سے آدمی 24 گھنٹے ذکر میں داخل ہے. کل مطیع للہ تعالی فہو ذاکر، نماز پڑھ لی، نماز کے بعد بیٹھا ہے تب بھی ذکر میں داخل ہے. اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کے انتظار میں الا ادلکم ما یمحو اللہ بہ الخطایا، کیا میں تمہیں ایسی باتیں نہ بتاؤں جو تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے، تمہارے درجات کو بلند کر دے. صحابہ کرام کا ضرور اللہ کا رسول بتائیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسباغ الوضوء علی المکاری، ناپسندگی کے موقع پر ٹھنڈی بہت لگ رہی ہے، جی نہیں چاہتا بستر چھوڑنے کا، وضو کرنے کا، ایسے موقع پر اللہ کی محبت میں اٹھ کر وضو کرنا، 2-4 رکعت نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، یہ ہے اسباغ الوضوء علی المکارہ. وکثرت الخطا الی المساجد، مسجد کی طرف کثرت سے قدم اٹھانا. وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا انتظار کرنا. فذالکم الرباط، یہ رباط ہے، یعنی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے راتوں کو جاگنا، اللہ کا ڈر خوف رکھتے ہوئے زندگی گزارنا، اس کو رباط کہتے ہیں. یہ 3 کام کرنے سے اللہ درجات کو بلند کرتے ہیں، خطاؤں کو معاف کرتے ہیں. اور ہمارے اسلاف نے ایک گھڑی بھی ضائع نہیں کی. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ شارح بخاری، ان کے متعلق لکھا ہے کہ اس زمانے میں یہ قلم نہیں ہوتے تھے، لکڑی کا قلم ہوتا تھا، اسی سے لکھتے تھے. جب وہ خط خراب ہو جاتا تو اس کو تھوڑی دیر درست کرتے، اتنی دیر بھی سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، یہ ذکر کرتے تھے. معلوم ہے کہ ایک گھڑی بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے تھے. یہ سب سے بڑی عبادت ہے. اور ذکر کے متعلق دیکھو، وضو ہو نہ ہو، ہر وقت آدمی ذکر کر سکتا ہے. مسجد میں ہے تب بھی ذکر کرتا ہے، دکان پر ہے تب بھی، کاروبار میں ہے تب بھی، اپنے گھر میں ہے تب بھی ذکر کرتا ہے. 24 گھنٹے آدمی ذکر کرتے ہیں. قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس میں فرمایا اولی الالباب، عقل مند لوگ، ان کی صفات ذکر کی. عقل مند لوگ کون؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کا ذکر کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، جس حالت میں بھی اللہ کا ذکر کرو. یہ ذکر کرنے والے عقل مند، ہوشیار اور چالاک لوگ ہیں، اللہ کو یاد کرنے والے. اس لیے کہ دنیا فنا اور ختم ہونے والی ہے، اللہ کی یاد اور اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہنے والی ہے. اس لیے فرمایا کہ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے اس کے سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن 3 چیزیں باقی رہتی ہیں. علم اس نے پڑھایا ہے، پڑھا، وہ سب باقی رہے گا. اسی طرح نیک اولاد ہے، اس کے لیے دعائیں مغفرت، ایصال ثواب کریں گے، وہ باقی رہے گا. ولد صالح یدعو له،
یہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ اور یاد رکھنا ذکر کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ جو آدمی ذکر کرتا ہے موت کے وقت بھی اللہ تعالیٰ اس کو ذکر کی توفیق دیتے ہیں اور اس کا خاتمہ بالخیر ہونے کی 100% یقینی ہے۔ اس لیے کہ جو آدمی زندگی جیسی گزارتا ہے موت بھی ویسے آتی۔ ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ بمبئی کی فٹ پاتھ پر ایک آدمی زندگی پر صدا لگا تھا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے موت اور اس کی یاد میں بات لکھی ہے، جرمن جاپان 2 روپئے، جرمن جاپان 2 روپئے، یہی صدا لگا رہا تھا۔ اس کو انتقال کو تو یاد دلایا کلمے کی تلقین لا الہ الا اللہ پڑھو، تو وہی بول رہا تھا جرمن جاپان 2 روپیہ، جرمن جاپان 2 روپیہ۔ اسی طرح سوئی خاتمہ اور بری موت ہوئی۔ ایک آدمی شراب کا عادی تھا، انتقال تو کلمے کی تلقین کی تو فرمانا تو بھی پڑھ، تو بھی پی، مجھے بھی پلا۔ زندگی پر جو کام کیا موت کے وقت بھی وہی کام ہوا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ ذکر میں کیا کرے؟ حدیث پاک میں فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ ایک حدیث میں فرمایا الا انبئکم بأحب الکلام الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کلمہ کون سا؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ ایک صحابی رسول نے کہا اللہ کا رسول میرے حالات خراب ہیں، روزی کی تنگی ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے، حالات درست نہیں، جیسے لوگ ڈاؤن، ہر آدمی ڈاؤن ہو گیا۔ تو حضور نے فرمایا یہ دعا پڑھیے، یہ ذکر کیجیے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ وہ صحابی نے پڑھنا شروع کیا، کچھ دنوں کے بعد آئے، فرمایا اللہ کا رسول اللہ نے اس قدر روزی دی، اب میرے گھر میں مال دولت رکھنے کی جگہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی بڑی تاثیر ہے، لیکن ہم صرف اس نیت سے اللہ کا ذکر کریں کہ اللہ کی محبت بڑھے۔ جب اللہ کی محبت بڑھیں گے اللہ تعالیٰ ساری پریشانیاں خود بخود دور کر دیں گے۔ تو تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، پہلا کلمہ، اسی طرح استغفر اللہ، اسی طرح درود پاک، یہ اذکار ہے۔ ایک ذکر ایسا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، انتقال کے آخری گھڑی میں آپ ذکر کر رہے اللہم اغفر لی ورحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی۔ یہ پڑھتے پڑھتے آپ دنیا سے گئے۔ بزرگ فرماتے کم سے کم 300 مرتبہ یہ پڑھنا چاہیے۔ کیا پڑھنا چاہیے؟ اللہم اغفر لی ورحمنی، ذرا پڑھ کر بتاؤ آپ بھی، اللہم اغفر لی ورحمنی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی ورحمنی۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما۔ جب بار بار کہیں گے ہم اللہ تعالیٰ کو رحم آ جائے گا، اللہ ہماری بخشش۔ اور کئی حدیث قدسی بھی ہے، دوسری بھی حدیث میں کہ جب بندہ اللہم اغفر لی کہتا ہے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ تم کتنے ہی بڑے گناہ میں مبتلا تھے، تم نے توبہ کر کے اللہم اغفر لی کر لی، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے قرآن کریم کی تلاوت۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے ہمارا امام بنایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ قرآن پاک سیکھنے چاہیے، قرآن پاک کی حافظ ہونے کی نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم سب اسکول اور کالج کے ساتھ حافظ بھی بنیں گے، انشاءاللہ بنیں گے نا۔ آسان طریقہ ہے، جو اسکول پڑھتے ہیں مکتب پڑھتے ہیں تو جب قرآن ختم ہو جائے روزانہ 2 آیتیں 3 آیتیں 4 آیتیں، ایک آدمی ایک آیت یاد کرتا تو 1 سال میں 1 پارہ ہوتا ہے، 2 آیتیں یاد کرتا ہے 1 سال میں 2 پارے ہوتے ہیں۔ اور جتنا زیادہ یاد کرتا جائے گا اتنا زیادہ اس کو اپنے کسی استاد سے، کسی مؤذن صاحب سے، کسی عالم سے دوستی کر لو۔ اور آپ تو ابھی چھوٹے ماشاءاللہ، مدرسے میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اسکول میں بھی جیسے آتے، تو نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم سب حافظ بنیں گے انشاءاللہ۔ بہت سے لوگوں کا ارادہ نہیں لگ رہا، حافظ ہے تو خوشی کی بات ہے۔ تیسری چیز ہے دعاؤں کا اہتمام۔ آج کل لوگ دعاؤں کا اہتمام بہت کم کرتے، نماز بھی پڑھ لی، تلاوت بھی کر لی، نماز ہوتے ہی فوراً بھاگتے۔ دعاؤں کا اہتمام کثرت سے کرنا چاہیے۔ جتنی آدمی دعا دل سے کرے گا، دعا کیا ہے؟ دل کی پکار ہے۔ جو آدمی دعا مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کریں گے۔ اس لیے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا نہ کرنے والا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ دعا نہ کرنے والا ایسا ہے جیسے پورا مہینہ اس نے کام کیا لیکن تنخواہ نہیں لی۔
تو اس لیے ضرورت ہے کہ ہم دعاؤں کا اہتمام، جب چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہمارے اللہ کے سامنے اٹھیں گے اللہ کو رحم آ جائے گا۔ ہم کیا مانگیں گے؟ اپنے لیے، امت کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، رشتہ دار کے لیے، ہر ایمان کے لیے خیر بھلائی مانگیں گے کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم اپنے فضل و کرم سے آپ نے ہمیں آپ اور ہم سب بلانے سے آ گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اصل میں انتخاب کیا، اللہ نے آپ کو پسند کیا، اللہ نے ہمارے ساتھ خیر کی، وہ بھلائی کا معاملہ کیا کہ اللہ نے ہمیں مسجد میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بہت سے لوگ سوئے ہوں گے، بہت سے لوگ بازاروں میں ہوں گے، بہت سے لوگ کہیں گھومنے پھرنے گئے ہوں گے، بہت سے لوگ گناہ میں بھی مبتلا ہوں گے، لیکن اللہ نے ہمارے ساتھ فضل کیا کہ اللہ نے ہمیں ذکر کی اور ذکر کی مجلس کی توفیق عطا فرمائی۔ لیکن ساتھ میں اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم ان کو برا نہ سمجھیں، کسی کو حقیر نہ سمجھیں، ان بھائیوں کو بھی دعوت دے کر آئیں گے، ان کو بھی لانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔